الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا زدنا علما كثيرا نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم نور قلوبنا وقبورنا وصدورنا وعيوننا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن آمين 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 بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم۔ محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ خاص سے 24 سپاروں کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز پارہ نمبر 25 سے ہوا چاہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے دن کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سپرد کیا جاتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کتنی جلدی واقع ہوگی، اور کیا کیا اس وقت مناظر پیش آئیں گے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے اسی سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ لہٰذا اے پیارے محبوب علیہ السلام، اگر آپ ان کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ جس قیامت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا علم آپ ہمیں دیجئے، تو اے پیارے، جس کے پاس علم ہے آپ اس جواب کو اسی کی طرف منسوب کر دیں۔ کفار مکہ سے کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس اس کا علم موجود ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، کوئی بھی پھل اپنے غلاف سے، اپنے پردے سے باہر نہیں نکلتا۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی بھی مادہ اپنے پیٹ میں حمل نہیں ٹھہراتی۔ ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی مادہ، کوئی اولاد نہیں جنتی مگر اس حال میں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھل غلاف میں لپٹا ہوا ہے، غلاف میں لپٹنے سے پہلے اس کا کیا حال ہے رب اس کو جانتا ہے۔ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر حال کو جانتا ہے۔ مادہ کس وقت یہ اولاد جنے گی میرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ کتنے پروسیس سے یہ گزرے گا، کتنی مدتوں کے بعد یہ باہر آئے گا، اس کی تکمیل کا کتنا دورانیہ ہے، کتنا عرصہ ہے۔ آنے والی جو خلقت ہے وہ تام ہوگی یا ناقص ہوگی، خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا،
ایک ایک چیز کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِي، دنیا میں تو تم یہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ تبارک و تعالی کے شریک ہے، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جس بتوں کو تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے، کہاں ہیں وہ میرے شریک؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہے، تمہیں نظر آ رہے ہیں، تو تم میرے پاس انہیں لے آؤ۔ قالوا، وہ کہیں گے آذناک ما منا من شہید، ہم تو تجھ سے پہلے ہی یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہم میں کوئی بھی گواہ نہیں ہے جو اس بات پر گواہی دے کہ تیرا بھی کوئی شریک ہے۔ کل بروز قیامت کفار کی بولی بدل جائے گی۔ جس دنیا کے اندر وہ جھوٹے معبودوں کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک سمجھ رہے تھے، کل بروز قیامت اس کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم میں سے کوئی گواہی نہیں دے گا کہ تیرا بھی کوئی شریک ہو، بلکہ ہم تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، موحد ہیں، تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن اس موقع پر ان کا یہ سب کہنا بیکار اور فضول ہو جائے گا۔ جو کچھ کرنا ہے وہ اس دنیا کے اندر کرنا ہے، آنکھ بند ہو جائے گی، اعمال کرنے کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے، انہیں پوجتے، کل بروز قیامت یہ سب ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، جب ان کے جھوٹے معبود ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، تو اس موقع پر انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہاں سے ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہمیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی، اب عذاب الہی ہم پر مسلط کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سختیاں اور مصیبتیں آئیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید انسان کی طبیعت کو بیان کر رہا ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی، انسان بھلائی مانگنے سے کبھی بھی تھکتا نہیں ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو مال کو طلب کرتا ہے، صحت کو طلب کرتا ہے، تندرستی کو طلب کرتا ہے، عزت کا طالب ہوتا ہے۔ تو خیر اور بھلائی، سلامتی کو مانگنے میں انسان تھکتا نہیں ہے، اور رب مانگنے پر عطا بھی فرما دیتا ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، ہاں، اور اگر اسی انسان کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش آ جائے، معاش کے اندر، کاروبار کے اندر کوئی پریشانی ہو جائے، معاشی حالات کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو فوراً نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو توڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، واویلا کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت تو خاص مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ تو وقتی آزمائش، وقتی طور پر پریشانی آ جائے تو مسلمان کا عمل، مسلمان کا یہ فعل بتا رہا ہو کہ اس موقع پر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا ہے۔
ناشکری نہ کرے، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے کہ اللہ کے بندے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، تکلیف پہنچ جانے کے بعد اگر ہم انہیں اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھائیں، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، گھر کے اندر نا اتفاقی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، کہیں پر اچھی جاب نہیں مل رہی، کہیں کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا، تکلیف کے بعد جب ہم نے اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھایا، آسائش دی، کاروبار بڑھنے لگا، پہلے تو تہجد میں رو رو کر بیٹی کے رشتے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اب جب اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی کا رشتہ عطا کر دیا تو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو ضرور یہ کہتا ہے کہ یہ تو سب میرے اپنے عمل کی وجہ سے ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب میری وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالی کا احسان نہیں رکھتا، یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے جس پاک پروردگار کے حضور دعا مانگی، التجائیں کی، یہ اس کی کرم نوازی ہے. نہیں، اچھے کام کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. گویا اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات کفار کے لیے ہے کہ کفار کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی وہ تکلیف پریشانی میں آتے تو اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے، اور جب اس تکلیف سے نجات مل جاتی تو پھر اس کی نسبت اپنی طرف کرتے کہ یہ تو میری وجہ سے ہے. اگرچہ آیت کا خاص مراد ان سے ہے، لیکن عمومی مراد ہر شخص اس میں داخل ہے کہ انسان کیا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، میں اتنی سخت محنت کرتا تھا تو میری سخت محنت کی بدولت آج میرا کاروبار اوپر چل پڑا ہے. وما اظن الساعة قائمة، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی. کفار یہ کہتے ہیں، کفار قیامت کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کے منکر تھے. تو یہ کفار کہتے ہیں کہ ہمارے گمان کے مطابق قیامت تو قائم ہوگی ہی نہیں. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، ہاں اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا دیا گیا اور مجھے میرے رب کے حضور کھڑا کر بھی دیا گیا تو ان لی عندہ للحسنی، تو بے شک میرے لیے میرے رب کے یہاں خوب خیر اور بھلائی ہے. بڑی عجیب بات ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کیا، قیامت پر، موت کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لائے، اس کے بعد ان کی خام خیالیاں تو دیکھیے کہ اگر رب نے بلا بھی لیا تو میرے رب کے پاس میرے لیے خوب بہتری، خوب خیر، خوب بھلائی ہے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، اب نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے. ضرور بالضرور ہم کافروں کو ان کے کرتوتوں کی خبر دے دیں گے. جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا، ان کے اعمال قبیحہ، برے اعمال، ان کا نتیجہ ان کے سامنے رکھ دیں گے. اس نتیجے کا ریوارڈ جو عذاب ہے، جس عذاب کے یہ مستحق ہیں، وہ عذاب بھی ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور بالضرور ہم انہیں سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے. سخت قسم کا عذاب ان کفار کو دیا جائے گا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، تکلیف کے بعد اس پر اپنی نعمت اسے عطا کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ احسان کو احسان سمجھے، میرے دی گئی نعمت پر میرا شکر بجا لائے. لیکن انسان کی طبیعت کیا ہے
جب اس پر احسان کیا تو نعمت پر احسان شکر کرنے کے بجائے اعرض ونأى بجانبہ، تو فوراً میری نعمت سے منہ پھیر کر، میری یاد سے منہ پھیر کر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. میرے احسان کو احسان نہیں سمجھتا، نعمت پر اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے. آج سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اگر آج اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے تو جس پاک پروردگار نے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. زبانی کلامی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اتنا خاص درجہ نہیں رکھتی. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں رب کا شکر اپنے اعمال اور اپنی نیت سے پیش کیا جاتا ہے، اپنے خلوص سے پیش کیا جاتا ہے. یہ مال اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کیا ہے، جب پہلے بیٹی کا نکاح رشتہ نہیں آیا تو پریشان تھے، جب بیٹی کا رشتہ آ گیا تو طرح طرح کے گناہ کیے، ایسے ایسے فنکشن کیے جو کہ نہ کرنے چاہیے تھے، گانے باجے، مختلف قسم کی بے حیائیاں کیں. تو یہ سب کیا ہے؟ زبان سے اگرچہ جتنا کہتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات حل ہو گئے، یہ رب کا شکر نہیں. اس کہنے میں بھی رب کی ناشکری ہے کہ اپنے اعمال سے تو تم نے وہ بے حیائی والے سارے پروگرام فنکشن کر دیے، گانے باجے والے پروگرام ہو گئے، بے جا قسم کا اسراف تم نے دنیا داروں کو دکھانے کے لیے کر دیا. تو یہ رب کی راہ میں مال نہیں دیا، یہ مال تو کل بروز قیامت تمہارے لیے وبال بن جائے گا. تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب احسان، نعمت، آزمائش کے بعد ملے تو پھر بندہ خدا کا سب سے اوپر اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کا پہلے سے بڑھ کر شکر گزار بن جائے. پھر جتنا شکر ادا کرتے رہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اور عطا فرماتا رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. ایک شخص ملا، بڑا مالدار تھا. اس نے عرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں، میری بھی ایک بات رکھ دیجئے گا. کہا کیا؟ بولا میرے رب سے یہ عرض کر دیجئے گا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مال میں تیرے حوالے کر دوں اور میں فقیری کی زندگی گزاروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس بات کو سن کر بڑا پریشان، تعجب میں آئے، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ کہا صحیح ہے. پھر آگے جانے لگے تو ایک بڑا ہی تنگ دست، محتاج، غریب آدمی تھا جس کے تن پر صرف ایک چادر تھی. اس نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر میرے لیے بھی ایک عرض کر دیجئے گا کہ اب مجھ پر بہت آزمائش ہے، اب میرا رب میرے حالات بدل دے اور مجھ پر بھی کرم نوازی فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے بعد جب دوبارہ آئے تو پہلے اس شخص سے ملاقات ہوئی جس کے پاس بے شمار مال تھا، جس نے فقیر ہونے کی دعا کی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تیرے مال میں اور اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، وہ اس وجہ سے کہ تو اپنے رب کا قدم قدم پر شکر ادا کرتا ہے. اب تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، یہ مال تجھ سے واپس لے لیا جائے گا. تو کہا اس نے میں شکر تو ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا پھر تیرا مال بھی کم نہ ہوگا. اسی طرح دوسرے شخص کے پاس گئے اور کہا کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ تو جس حال میں ہے اس سے بھی کم تر حال میں چلے جائے گا. اور کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تیرے پاس مال میں اضافہ ہو تو تو بھی اللہ کی راہ میں کچھ دے. تو اس نے کہا میرے پاس کیا ہے، میں تو پہلے ہی غریب ہوں،
میں تو پہلے ہی مسکین ہوں. تو وہ ناشکری کرنے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب نے یہی کہا ہے کہ تو ناشکری کرتا ہے, تیرے پاس جو کچھ ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر دے اس پر, تو رب تیری نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. تو اصل نعمت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اضافہ ہو, تو ایک ہی حل ہے, اللہ کا شکر دل سے ادا کرنا. الحمدللہ کہہ دینا بہت آسان ہے, اپنے عمل سے, اپنے فعل سے, اپنے کردار سے بتانا کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی کرم نوازیوں سے ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب اس پر تکلیف پہنچتی ہے, برائی پہنچتی ہے, تنگی آتی ہے, تو لمبی لمبی دعائیں, چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے. اتنی دعائیں کرتا ہے کہ آنسو سے جگہ تر کر دیتا ہے. اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے, تہجد میں بھی دعا کر رہا ہے, فجر کے بعد بھی کر رہا ہے, اشراق میں بھی کر رہا ہے. اتنی دعاؤں کا سلسلہ ہے. یہ دعاؤں کا سلسلہ نعمتوں کے بعد بھی ہونا چاہیے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے, بھلا بتاؤ تو صحیح, اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے, ثم کفرتم بہ, پھر تم اس قرآن کا انکار کر دو. قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کرو, تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید. تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو دور کی ضد میں رہا, جس نے حق کی ڈٹ کر مخالفت کی. تو جو حق کی ڈٹ کر مخالفت کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. ان قریب ہم انہیں اپنی روشن نشانیاں دکھائیں گے اس پوری دنیا بھر کے اندر سے. دنیا میں جو کچھ ہے زمین پر, آسمان پر, یہ پہاڑ, سمندر, دریا, نہر, درخت, کھیت, جو چیزیں ہیں, سمندری مخلوق, ہوائی مخلوق, یہ پہاڑ, یہ آسمان, یہ بادل, یہ بارشیں, یہ پھل, یہ سبزیاں, یہ پودے, یہ سب کا سب رب کی نشانیوں میں سے ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر تم اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر غور کرو کہ میرا رب کتنا بڑا عظیم قادر ہے. وفی انفسہم, ایک تو ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے دنیا سے, اور ایک نشانی دکھائیں گے تمہارے اپنے پارٹس آف باڈی سے. تم اپنے اندر تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح تمہیں بنایا ہے, کس نے بہترین ماڈل کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے. اگر انسان اپنی باڈی پر ہی صرف غور کر لے کہ اللہ رب العزت نے ایک جوڑ کو کس جوڑ کے ساتھ رکھا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اس پوری باڈی کو کس طرح پیدا فرمایا, کہاں سے یہ چلا ہے اور کتنا بڑا بن گیا ہے, اور کتنا اللہ رب العزت نے اس باڈی کے اندر نظام کو رکھا ہے, تو بندہ اس چیز میں غور کر کے ہی رب کی قدرت کو حاصل کر سکتا ہے. حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید, کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے, اس کا گواہ ہونا یہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. الا سن لو, انہم فی مریۃ من لقاء ربہم, وہ لوگ اپنے رب سے ملنے میں شک کرتے ہیں, اپنے رب سے ملاقات میں, کل بروز قیامت جو قیامت کا دن, حشر کا دن قائم ہوگا, اس میں شک کرتے ہیں. الا انہ بکل شیء محیط, سن لو وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. اس کا علم ہر چیز کو, ہر چیز پر محیط ہے.
اس کے احاطہ علم کے اندر ہر چیز موجود ہے، اس کا علم غیر متناہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان اور عظمت بیان ہوئی۔ الحمدللہ ہماری اس سورت کا اختتام ہوا۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا۔ حامیم حروف مقطعات، عین سین قاف حروف مقطعات۔ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اے محبوب آپ کی طرف وحی فرماتا ہے، غیب کی خبریں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی فرماتا ہے جو آپ سے پہلے انبیاء گزر چکے۔ یہ وحی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس کی شان العزیز ہے، خوب عزتوں والا ہے، جس کی شان الحکیم ہے، خوب حکمتوں والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، سب کا سب اسی کا ہے۔ وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں قیامت تک جس کو ملے گا اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ذات خوب بلند و بالا عظمت والی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہوتا کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس کی بلندی شان سے، اللہ کی بڑی عظمت ہے، اس عظمت کی خاطر یہ بات قریب تھی کہ آسمان پھٹ جائے۔ اور والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اس پاک پروردگار کی اتنی عظیم شان ہے کہ اس کے ارد گرد جو ملائکہ فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہوئے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور یہی ملائکہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے یہ استغفار کرتے ہیں۔ مومنوں کن کے لیے کرتے ہیں؟ جو زمین میں ہیں۔ ان سے مراد ایماندار صاحب ایمان لوگ ہیں، کیونکہ کافر اس بات کے لائق ہی نہیں کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے۔ بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ یہ فرشتے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کفار کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی مومن بن جائیں، ایمان والوں کی صف میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ فرشتے بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک سن لو اللہ تبارک و تعالی ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء،
وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اپنا والی مددگار بنا لیتے ہیں۔ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ جھوٹے معبودوں کی، جو کہ بت پرست ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو وہ اپنا والی بنا لیتے ہیں، مددگار بنا لیتے ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم، وہ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی میں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بھی اعمال کو جانتا ہے، افعال کو جانتا ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ رب کے سامنے ہے، میرا رب ان کے اعمال پر انہیں بدلہ دے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے ان کے افعال کا مواخذہ نہ کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کر کے بھیجا۔ عربی قرآن ہے جس کی لینگویج عربی ہے۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ پڑھیں اور بستیوں کی اصل یعنی مکۃ المکرمہ والوں کو اس قرآن سے ڈرائیے۔ اس قرآن میں جو خوف کی آیتیں ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، عذاب الہی کی جو آیات ہیں وہ پڑھ پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ ڈریں، خوف کریں اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئیں۔ مکے والوں کو ڈرائیے، ومن حولہا، اور جو مکے کے ارد گرد ہے اے محبوب آپ انہیں بھی ڈرائیے۔ مکے کے ارد گرد سے مراد پوری دنیا ہے۔ مکہ اس پوری دنیا کا سینٹر ہے اور اس کے ارد گرد سے مراد پوری دنیا ہے۔ تو اے محبوب آپ پوری دنیا والوں کو ڈرائیے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس دن سے اے محبوب آپ ڈرائیے جس دن سب مخلوق جمع ہوگی، اور وہ دن ایسا ہے کہ لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ وہ دن تو ضرور آئے گا، تو اے محبوب آپ اس عظیم دن کے آنے سے پہلے ہی اپنے اس دنیا والوں کو ڈرائیے۔ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنتی ہے، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ دوزخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مرحومین کو جنتی گروہ میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو جنتی گروہ والے ہوں۔ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم ہم تمام پر فرمائے۔ کہا ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ دوزخی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، سب لوگ ایمان لے آتے، کوئی کافر رہتا ہی نہیں۔ جب کافر ہوتا ہی نہیں تو پھر دوزخ کا وجود بیکار ہو جاتا۔ دوزخ پھر کس لیے بنائی گئی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین اور رب اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی دین پر کر دیتا، نہیں، لیکن ولیکن، ہاں لیکن، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ایمان کی نعمت دے دیتا ہے، نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ جس پر چاہے اپنی کرم نوازیاں لٹا دیتا ہے۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یہاں ظالم سے مراد مشرک ہیں۔ کل بروز قیامت ان مشرکین کے لیے نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی دوست ہوگا۔
دوستوں یہاں پر ایک توجہ طلب بات ہے. یہ آیت مبارکہ ہے وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ترجمے کے اعتبار سے تو ظالم سے مراد ظالم ہی ہوتا ہے، چاہے کیسا بھی ظلم کیا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ظلم بھی کیا ہو اور وہ مومن ہو تو وہ بھی ظالم ہے دنیا والوں کے اعتبار سے. لیکن اس آیت مبارکہ کے تحت جس ظالم کا ذکر کیا جا رہا ہے تفسیر کے اندر، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جس چیز کو قرآن ظلم قرار دے رہا ہے اس کے کرنے والے ظالم ہیں، تو مشرک ظالم ہوئے. لیکن یہاں سر اس آیت کریمہ سے بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء اور انبیاء کی شان کو گھٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ اس آیت سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی اختیار نہیں ہوگا. پوچھا جائے بھائی کیسے؟ تو قرآن کی یہ آیت پڑھ دیتے ہیں وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ کوئی حمایتی ہوگا. اور اس ظالم سے مراد بندہ خدا مومین کو لیتے ہیں کہ مومنوں کے لیے کل بروز قیامت کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تو یہاں سے وہ انبیاء علیہ السلام کی طاقت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو مدد کریں گے ہی نہیں، کوئی مددگار تو ہوگا ہی نہیں. تو بات یہاں سمجھانے یہ جا رہا ہوں کہ یہاں ظالم سے مراد مومنین نہیں ہیں بلکہ ظالم سے مراد کفار ہیں. یہی تو آج ہمارے لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ظالم سے مراد کفار ہیں. اگر آپ سے اب کوئی بندہ بات کرے اور وہ کہے کہ کل بروز قیامت تو کوئی نبی کوئی ولی کسی کا مددگار ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کہہ رہا ہے، اور آیت یہ پڑھ دے، تو آپ کہیں کہ اس آیت کریمہ کو مسلمانوں پر فٹ کرنے کے بجائے اس کا تعلق کفار سے ہے، کہ یہ آیت کریمہ کفار کے بارے میں ہے کہ ان کا کوئی ظالم، یہ ظالم ہے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے؟ تو یاد رکھیے فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی سب سے بہترین والی، دوست ہے، مددگار ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگلے رکوع کا آغاز ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جس بات میں بھی اختلاف کرو، تم جس بات میں بھی الگ الگ ہو جاؤ، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو. یہ آیت مبارکہ ٹوٹے ہوئے انسان کو جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اس سے بدلہ لینے کی طاقت نہ ہو، اپنا حق لینے کی طاقت نہ ہو، یہ آیت کریمہ اس کے لیے ایک امید ہے. جس بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تم دو رائے ہو جائیں، تم اپنا حق نہیں لے سکتے، تو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دو، رب کے سپرد کر دو. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ ہے اللہ جو کہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اور اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے. جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کر دیے. اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی.
اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جوڑا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہی پیدا کیا. تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ جو جوڑے بنائے ہیں یہ تمہارے اپنی جان میں سے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اس نے نر اور مادہ جانور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں. يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، وہ اس سے تمہاری نسل کو پھیلاتا ہے. آہستہ آہستہ تمہاری نسل بڑھ رہی ہے، یہ نسل آہستہ آہستہ آخر وقت تک پہنچ جائے گی. لیس کمثلہ شیء، یاد رکھنا اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اللہ رب العزت نے جو قدرتیں، حکمتیں، جیسی جیسی تخلیق فرمائی ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں. آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں، چاہے بارش کی صورت میں ہوں، چاہے زمین سے کھیت کی صورت میں ہوں، جس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے خزانے ہوں، اس کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس موجود ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے. ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین کی وہ راہ ڈال دی ہے جس کا حکم اس نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام شریعتیں لے کر آئے ہیں، ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے پہلے نبی جو شریعت لے کر آئے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس چیز کا حکم ہم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا، وہ کس بات کا حکم دیا؟ تمام انبیاء کو ہم نے ایک بات کا حکم تو دیا ہی، کیا؟ ان اقیم الدین، یہ کہ دین پر صحیح طرح قائم رہو، استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہو، ٹھیک رہو. دین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کی توحید، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، ان تمام چیزوں پر تو ہر نبی کو تعلیم دی گئی کہ اپنی امت کو یہ بات بتانی ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور آپس میں الگ الگ نہ ہو جانا، اختلافات نہیں کرنا، الگ الگ نہ ہو جانا، اپنی رائے الگ الگ کر کے تمہارے درمیان میں اختلافات ہو جائیں، وہ ایسا نہ کرنا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے کون سی چیز جس کی طرف اے محبوب آپ انہیں بلاتے ہیں. آپ انہیں بلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ، اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو. تو یہ بات مشرکین پر بہت گراں ہے، مشرکین اس کو بہت بھاری بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء،
اللہ چن لیتا ہے اپنے قرب کی طرف جسے وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا خاص قرب عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت دے دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف راہ دیتا ہے اسے جو اس کی طرف رجوع لاتا ہے، جو رجوع لاتا ہے تو رب اسے راہ دیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں الگ الگ نہ ہوئے، انہوں نے آپس میں اختلافات نہ کیا مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو دین ان کے پاس لائے، اس دین کے لانے سے پہلے ہی ان اہل کتاب کو اس دین کے بارے میں معلومات پہنچ چکی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، ان پر تم نے ایمان لے آنا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی ہے۔ تو علم آ جانے کے بعد پھر انہوں نے آپس میں اختلافات کیے، اور اللہ تبارک و تعالی پر بعض لوگ ایمان لے آئے، اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اور بعض نے انکار کر دیا۔ تو اس طرح ان کے درمیان میں اختلاف ہوا علم کے آ جانے کے بعد۔ یہ کیوں ہوا؟ حسدم بینہم، بغیم بینہم، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی بنا پر، کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کی سرداری ختم ہونے لگی، تو یہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، جس کو کفار مکہ نے مکۃ المکرمہ سے نکال دیا، وہ مدینے پہنچے، تو ہم اس پر ایمان کیوں لے آئیں؟ تو یہ سب حسد کی بنا پر ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک کلمے کے بارے میں فیصلہ نہ کر دیا جاتا ایک مقررہ میعاد تک، وہ کلمہ کیا ہے کہ ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اگر یہ بات آپ کے رب کی طرف سے نہ ہوتی نا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اس دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں اتنی مہلت نہیں دی جاتی، انہیں دنیا میں ہی عذاب میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ لیکن آپ کے رب کی طرف سے ایک کلمہ ثابت ہے، وہ کلمہ یہ ہے کہ ان سے انتقام کل بروز قیامت لیا جائے گا، تو دنیا میں ان کا فیصلہ نہ ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، یعنی یہود اور نصارہ، من بعدہم، ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، تو ضرور وہ ایک دھوکہ ڈال دینے والے شک میں ہیں۔ یہ قیامت کا علم ان یہود و نصارہ کو ابھی تک شک میں ڈالا ہوا ہے کہ کیا قیامت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس قیامت کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، پس اسی وجہ سے اے محبوب آپ انہیں دین کی طرف بلائیے، یہ جانتے سب کچھ ہیں، اب آپ انہیں دین متین ملت حنفیہ کی دعوت دیجئے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ خود ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، جیسا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر ثابت قدم رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی باتوں میں نہ آئیے، یہ جو کہیں ان کی آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی کتاب میں،
میں اللہ تبارک و تعالی کی تمام کتابوں پر ایمان لایا، کیونکہ بعض اہل کتاب ایسے تھے کہ جو بعض کتابوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے تھے، تو اے محبوب آپ کہہ دیجئے میں ہر کتاب پر ایمان لانے والا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے حق نہ مارا جائے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تم جو کرو، تم جو کچھ کرو گے اس کا مدار تمہارے لیے ہے، اس کا انجام تمہارے لیے ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہم میں اور تم میں کوئی حجت نہیں ہے، دین واضح ہو چکا ہے۔ جو ایمان لے آئے گا اس کا نفع بھی اسے ہی ملے گا، جو نہیں لائے گا اس کا نقصان بھی اسے ہی اٹھانا پڑے گا۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، اللہ یجمع بیننا، اللہ رب العزت ہم سب کو کل بروز قیامت جمع فرما دے گا، پھر اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، من بعد ما استجیب، بعد اس کے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں۔ بعض اہل کتاب کی یہ خواہش تھی کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے پاس جا کر انفرادی کوشش کی جائے اور انہیں دوبارہ دین اسلام سے منہ ان کا پھیر لیا جائے۔ وہ طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے، طرح طرح کے ذہن میں اعتراضات، سوالات اسلام کے بارے میں ڈال دیتے، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ دوبارہ اپنے پرانے دین کی طرف آ جائیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا لہو حجتہم داحدۃ عند ربہم، ان کی یہ دلیلیں، ان کی یہ کوششیں سب کے سب اللہ رب العزت کے ہاں بیکار ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے ان کی، یہ جتنی بھی کوششیں کر لیں یہ سب کوششیں بیکار ہیں۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہے بسبب ان کے کفر کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تبارک و تعالی جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔ قرآن پاک جو قسم قسم کے دلائل اور احکامات پر مشتمل ہے، والمیزان، اور اس نے انصاف کے ترازوؤں کو پیدا کیا، اس نے انصاف کے ترازوؤں کو قائم کیا۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تم کیا جانو کہ قیامت کا وقت کتنا قریب ہے۔ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ آپ جس قیامت کا ذکر کرتے ہیں وہ کب آئے گی، ہمیں بھی بتا دیجئے۔ حالانکہ یہ مشرکین مکہ قیامت پر تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ قیامت کا پوچھے وہ شخص جو ایمان تو لاتا ہو، یہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، پھر بطور تمسخر مذاق کے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قرآن کہہ رہا ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جلدی قیامت آ جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔
والذین آمنوا مشفقون منہا، ہاں جو مومنین ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ قیامت کا صرف سنتے ہیں تو قیامت سے خوف کھانے لگتے ہیں، قیامت سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ان کے اعمال، وہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ کانپ جاتے ہیں کہ کیسے ہم ان اعمال کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو جو ایمان نہیں رکھتے وہ جلدی چاہ رہے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو قیامت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ لیکن سب جان لیں، جو ڈرتے ہیں وہ بھی جان لیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی جان لیں، کیا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ، سب لوگ جان لیں کہ قیامت حق ہے، قیامت سچ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف افسانے خیالات پر مبنی کچھ باتیں ہیں، نہیں، قیامت قائم ہوگی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعہ، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، شبہ میں پڑے ہیں کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لفی ضلال بعید، وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، وہ گمراہی میں ہیں، ان کا ہدایت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، جو قیامت کے آنے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف فرماتا ہے، بڑا ہی نرم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربانی فرماتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی خوب قوت والا، عزت والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی اگلے رکوع کا آغاز ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو لوگ آخرت کی کھیتی کو چاہتے ہیں، یعنی جو عمل کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے، ان کا مقصود نفع آخرت ہے، آخرت کا نفع ہے، جو اس کو چاہتے ہیں تو نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے، ہم اسے دنیا کے اندر نیکی کرنے کا بے شمار موقع دیں گے، بے شمار اپنی فرما برداری کی اسے توفیق دیں گے، وہ خوب نیکیاں کرے گا، کس لیے کہ اس کا نفع مجھے آخرت میں ملے۔ تو ہم اسے خیرات کرنے کے، اپنی فرمانبرداری اور اطاعت کے مختلف طریقے، رستے دکھا دیں گے جن پر وہ چل کر خوب نیکیاں کرے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں ہم سے لے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، جو کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ دنیا میں اجر مل جائے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، دنیا میں اپنا اجر چاہتا ہے، تو نؤتیہ منہا، ہم اسے اس دنیا میں سے ہی کچھ دے دیں گے، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، مال خرچ کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے تو فیس بک پر تصویریں اپلوڈ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی ایسا انتظام ہے، ہم بھی اتنے مالدار ہیں، کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو دوستوں، جو شخص دنیا کے اندر دنیا کے لیے عمل کرے گا اسے دنیا کے اندر تھوڑا سا دے دیا جائے گا، نؤتیہ منہا، تھوڑا سا ہم اسے دے دیں گے،
اور وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ اسے آخرت میں بھی ملے گا، نہ، جو کچھ اس نے دنیا میں دنیا والوں کے لیے کیا ہے دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس دین کی اجازت نہیں دی۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسے شریک موجود ہیں، ان کفار مکہ، ان مشرکین کے پاس، کہ ان جھوٹے معبودوں نے کوئی ایسا دین نکالا ہو کہ جو دین الہی کے خلاف ہو، جس کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت نہ ہو؟ کیا ان کے پاس کوئی دین ہے؟ ایسا دین تو ان کے پاس بھی نہیں۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک فیصلے کا وعدہ نہ ہوتا، یعنی قیامت کا، قیامت کے دن کا فیصلے کے بارے میں بات بتائی نہ جاتی کہ قیامت کے دن اصل فیصلہ ہوگا، اگر یہ بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، تو یہیں دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو جو یہ برا عمل کرتے ہیں اس کی سزا انہیں دنیا میں ہی دے دی جاتی اور انہیں ختم کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اے محبوب آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کل بروز قیامت سہمے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں سے ان کا خوف ظاہر ہو رہا ہوگا۔ کیونکہ دنیا کے اندر ان کے اعمال میں سب سے برا عمل کفر ہے۔ انہوں نے کفر کیا تو اب ان کے لیے کوئی نجات کی راہ ہی نہیں ہے، تو اب یہاں وہ سہمے ہوئے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ اب جو ہم نے کفر کیا تھا، اعمال قبیحہ کیے، اس کا بدلہ تو سخت ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ملے گا یا نہیں ملے گا، کیا ہم پر سختی کی جائے گی نہیں کی جائے گی، کیا ہمیں عذاب میں ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ ضرور ان کے اوپر واقع ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کفر کیا تو آخرت میں بچ جائیں گے، نہیں، جو جہنم کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، اس جہنم کے اندر کفار کو پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں جو وہ چاہتے ہیں وہ ہے، جو وہ چاہیں گے انہیں وہ ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے کفار کا ذکر ہوا، اب مومنین کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر گزارا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اطاعت، فرما برداری میں گزارا، تو ان کے لیے فی روضات الجنات، جنات کے عظیم باغ ہوں گے، ایسے ایسے عظیم باغ ہوں گے کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا والے اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا حسین ہوں گے۔ کسی کے خیال میں ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں آیا کہ وہ نعمتیں کتنی عظیم ہوں گی۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ان کے رب کے یہاں عطا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی جب کسی نعمت کا اظہار کریں گے کہ ہمیں یہ چیز کھانی ہے، تو وہ اپنے تخت پر بیٹھے جب آسمان پر دیکھیں گے کہ کوئی پرندہ اڑ رہا ہے، اور یہ خیال کریں گے کہ اس پرندے کا گوشت ہمیں کھانا ہے،
تو اللہ رب العزت ان جنتیوں کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا ان کے دنیاوی اعمال کے بدولت کہ وہ ہوگا تو بہت اونچا، لیکن جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے وہ پرندہ ان کے ہاتھوں میں خود بخود آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہی نہیں، کہا کہ جنتیوں کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ نعمت کا اظہار کرنا تو بڑی بات ہے، صرف دل میں خیال لائیں گے رب اس خیال کو بھی پورا فرما دے گا۔ یہ جنتیوں کا معاملہ ہے۔ تو کہا لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے وہ ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ فضل تو اس کو کہتے ہیں، ہم دنیا میں فضل کس کو کہتے ہیں؟ مال کو، عزت کو، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری کیا اوقات ہے۔ بالکل حقیقت بات بھی یہی ہے، لیکن دوستوں عظیم فضل، سب سے بڑا فضل ہی یہی ہے کہ بندہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے۔ جب ایمان کی سلامتی مل گئی تو آگے کے سارے مسائل محبوب کریم کی نگاہ سے حل ہو جائیں گے۔ ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ ایمان جو بندہ سلامت لے کر چلے گیا، آخرت کے معاملے سارے حل ہو جائیں گے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ ہے وہ جس کی اللہ تبارک و تعالی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ کن کو؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو جو اس پر ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اپنی زندگی اچھی گزاری، نیکیوں میں گزاری، تو ان کے لیے یہ سب خوشخبریاں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین پر، تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، کوئی اجرت تو نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں کی محبت اس تبلیغ دین کے بدلے میں تم پر لازم ہے، کہ میری نسل والوں سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ شان نزول یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جو انصار تھے، مدینے سے تعلق تھا، وہ مالدار تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصارف بہت زیادہ ہیں۔ مصارف مطلب آپ کو خرچ کرنے کے مختلف، ادھر بھی خرچ کرنا ہے، ادھر بھی دینا ہے، ادھر بھی مال دینا ہے، ادھر بھی مال دینا ہے، تو ایکسپینسز یعنی پیسہ خرچ کرنے کی جگہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، خرچ کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں۔ تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ ہم مال جمع کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، آپ اسے قبول فرما لیں اور پھر اپنے مصارف میں آپ استعمال فرمائیں۔ آپس میں مشورہ ہوا، مال جمع کر کے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے اس حقیر سے مال کو قبول فرما لیجئے۔ تو جواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی ہوئی اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے تم سے کوئی اجرت، کوئی مال، کوئی پیسہ اس کی غرض نہیں ہے، میں تم سے یہ نہیں لیتا، مگر الا المودۃ فی القربى، مگر تبلیغ دین کے بدلے میں میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا یہ تم پر لازم ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اہل بیت سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نسل جتنے بھی سادات اکرام علیہم رضوان ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت دی ہے،
بعض لوگوں کو فضیلت مال کے اعتبار سے ہے، کسی کو عزت کے اعتبار سے ہے، کسی کو وجاہت کے اعتبار سے ہے، کسی کو کسی مرتبے کے اعتبار سے ہے، لیکن سارے مراتب ایک طرف ہیں، خون رسول کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ تو جو ہم میں سادات ہوں ان کا ہم پر احترام لازم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے احترام میں کھڑے ہوں، ان کی تعظیم کریں، اور جتنا ممکن ہو ان کے سامنے اس انداز سے پیش آئیں کہ دیکھیں نا، ایک باپ کے سامنے اگر کوئی شخص اس کے بیٹے کی تعظیم کرے تو باپ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو کرم نوازیاں اس شخص پر پہلے ہوتی ہوں گی، اپنے بیٹے کی اس تعظیم کو دیکھ کر وہ اس شخص پر مزید کرم نوازیاں بڑھا دے گا کہ یار یہ میرے بیٹے کی تعظیم کرتا ہے، میرے بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کی محبت کے اندر اگر کوئی کسی کی تعظیم کرے تو دل میں محبت ایک جگہ بن جاتی ہے۔ تو ہم آقا کریم علیہ السلام کی مبارک نسل سادات کی عزت کریں گے تو رسول اللہ کی نظر میں ہمارا کتنا بڑا مقام ہو جائے گا۔ حضور ہم سے کتنا خوش ہوں گے کہ یہ میری اولاد کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے۔ تو دوستوں، سادات اکرام علیہم رضوان سے محبت کرنا یہ ایمان کے حصے میں سے ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو نیک کام کرے، اہل بیت سے محبت کرے، نیکیاں کرے، بھلائیاں کرے، نزد لہو فی حسنا، ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی کو بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا، شکور قدر فرمانے والا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ تبارک و تعالی پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھ لیا ہے؟ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا اس کہنے سے اللہ تبارک و تعالی پر انہوں نے جھوٹ باندھ لیا؟ یہ قرآن کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، تو یہ کفار کہتے ہیں کہ اس بات سے انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ نبی برحق اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں۔ یہ قرآن کتاب مبین ہے، صراط مستقیم کا رستہ دکھانے والی یہ کتاب، یہ من جانب اللہ ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اور اے محبوب اگر اللہ چاہے تو وہ آپ کے قلب مبارک کو ان دشمنوں کی حفاظت کے مقابلے میں رب آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں لے لے، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات نہ کر سکے، کوئی بدگوئی نہ کر سکے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ آپ پر اپنی حفاظت کی مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ باطل سدا نہیں رہتا، ظلم کا نظام کبھی سدا نہیں رہتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت فرماتا ہے۔ بِكَلِمَاتِهِ سے مراد وہ تمام امور دینیاں جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس پورے دین کو ثابت فرماتا ہے، اس کا اعلان خود فرماتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا دل اس کے لیے پاک ہے، میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہنے پر بھی رب جانتا ہے، اور دل میں جو موجود ہے میرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ کل بروز قیامت پکڑ زبان کی نہیں، دل میں ہونے والے، جو دل میں کسی کے لیے بغض ہے، حسد ہے، رب جانتا ہے، تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ،
اور وہ لوگ جو اور وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ گناہ کر لے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ اے رب میرے گناہ کو بخش دے، تو یہی وہ پروردگار ہے کہ جس بندے نے طرح طرح کے گناہ کیے تھے، صرف ایک سچی توبہ کا آنسو بہا دے تو میرا رب اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ جو بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس کی شان یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اسے رب اتنا مقام دے دیتا ہے کہ وہ گویا ایسا ہو گیا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں، چہرے پر جلال ہے، ہاتھ میں درہ ہے، تو اس کے ہوائیں اڑ گئیں کہ اب میرا کیا بنے گا۔ اس نے وہ شراب کی بوتل اپنے سامان کے اندر ڈالی، چھپا لی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئے تو اس نے دل میں یہ خیال کیا، اے مالک آج مجھے حضرت عمر کے جلال سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ کس کے خوف سے توبہ کی؟ حضرت عمر کے خوف سے توبہ کی۔ حضرت عمر قریب ہوئے، کہا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک میٹھا شربت ہے۔ کہا دکھاؤ۔ وہ شخص کانپتے کانپتے جب اس نے وہ بوتل کھولی تو وہ شراب واقعی میٹھے شربت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو کیا جو شخص بندے کے خوف سے بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہاں ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ توبہ کرنے والا وہ اس ولایت پر پہنچ جاتا ہے، تھا تو وہ ایک عام بندہ ہی، لیکن اللہ کا رب العزت کے یہاں توبہ صرف دل سے کرنے کے بعد رب نے ایسا مقام دیا کہ جو زبان سے نکلا رب نے وہی کر دیا۔ تو کیسا اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ورنہ کیا تھا، شراب کی جگہ پر کچھ اور بن جاتا، لیکن جو کہا وہی بنا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جو کہتا ہے رب پورا فرما دیتا ہے۔ تو وہی وہ ذات ہے جو اپنے گناہگار بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں، اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرمائے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نجات نصیب ہو جائے، ہمیں بقیہ زندگی نیک اعمال کی توفیق مل جائے، گناہوں سے نفرت اور گھن نصیب ہو جائے، آمین آمین۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی وہ اللہ ہے جو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس سے جتنا مانگا جائے بارگاہ الہی میں بندے کا مقام بھی بڑھتا ہے اور رب خوش بھی ہوتا ہے اور پھر بدلے میں دے بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر دعائیں قبول کرنے کے بعد فوراً کہا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور بندے کو اپنے فضل سے انعام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ
اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا، ہر بندے کو مالدار بنا دیتا، غریبی کا تصور اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں، تو کیا ہوتا؟ لبغوا فی الارض، تو زمین میں فساد، سرکشی پھیل جاتی، مالدار اپنے مال پر اتراتے، غرور کرتے، تکبر کرتے، لوگوں کے پاس چھوٹے درجے کے لوگ نہ ہوتے تو وہ اپنا کام نہیں کروا سکتے تھے، مزدور طبقہ نہ ہوتا تو یہ گھر کون بناتا؟ مال آنے کے بعد تو وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، تو پھر ریت، بوریاں، یہ بجریاں کندھوں پر اٹھا کر کون چڑھاتا؟ یہ اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ کسی کو مال میں زیادتی دی تو کسی کو محنت میں زیادتی دی، اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کو لازم قرار دے دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور غریب یہ نہ سمجھے کہ میرا تو کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ غریب کو روزی ملی تو امیر کے دروازے سے ملی، اور امیر کو غریب کا محتاج بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ہیں کہ ایک شخص کو دوسرے شخص کے لیے لازم قرار دیا۔ کوئی خود کچھ نہیں کر سکتا، ہر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت اپنے اندازے سے اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو زیادہ دے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی وہ ذات ہے جو مایوس ہو جانے کے بعد اپنی جانب سے بارش کو بھیجتا ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی لوگ مایوس ہیں، کسان حضرات مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس سال پروڈکشن کم ہوگی، بارش نہیں ہوئی، ہمارے پاس پانی کا اتنا انتظام موجود نہیں ہے، کھیت کیسے صحیح طرح سے ابھر کر آئیں گے، تو مایوس ہیں۔ اس مایوسی کے عالم میں رب نے بارش کو بھیج دیا تو خوشی ہو گئی۔ تو کون بارش کو بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بھیج رہا ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا، سب خوبیوں والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہی زمین اور آسمان کی پیدائش ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو زمین و آسمان میں اس نے چوپائے جانور پھیلا دیے ہیں، یہ بھی سب اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، قیامت جب قائم ہوگی، دنیا کی ابتدا سے دنیا کی انتہا تک جو انسان، جو مخلوق اس دنیا میں آئی، میرا رب اسے اپنے پاس جمع کرنے پر قادر ہے۔ وہ سب کو جمع کر لے گا، کوئی اس کے ہاں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، میں وہاں حاضر نہ ہوں گا، ایسا نہیں ہے۔ جو رب اتنی بڑی دنیا کو از سر نو بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ اپنے پاس لا بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، کل بروز قیامت رسول اللہ کی شفاعت عظمی عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ اے مالک و مولا پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کی غلطی کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اس کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما۔ اے رب کریم، جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، قرآن کریم کے نور سے ہماری زندگیوں کو، ہماری قبروں کو، زندگی کے ہر موڑ کو پر نور فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہم تمام کو رسول اللہ سے والہانہ عشق اور وفاداری نصیب فرما، حضور کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، جتنے بھائی پریشان حال ہیں، بہنیں پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رزق حلال میں وسعتیں برکتیں نازل فرما۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمیں اپنے اولادوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ہر آن کامیابی عطا فرما۔ ہمارے ادارے نور حمزہ اسلامک کالج کو ہر سیکنڈ میں عروج عطا فرما۔ تمام اساتذہ، پڑھانے والے جتنے بھی ہیں مالک و مولا، سب کو دائمی خوشیاں، عزتیں، نعمتیں عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اس محفل پاک کا ثواب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات، صدیقین، شہداء، صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے رب کریم، اس درس قرآن کا ثواب بالخصوص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام، حضرت مخدوم علی علیہ الرحمہ، حضرت جمال اشرف اشرفی الجیلانی، حضرت امام طاہرین ابراہیم کوفی علیہ الرحمہ، اور جتنے بھی حاضرین کے اہل و عیال میں سے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، بالخصوص امیر المجاہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ غازی اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ محمد علی کو، ہماری بہن کو، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ والدہ، دادی، پھپھی، خالہ، خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں مالک جو بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صحت، ایمان کی سلامتی، دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے سرپرستوں کو دارین کی جزا، عزت، نعمت عطا فرما۔ گھروں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ اے مالک و مولا، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے رب کریم، اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کو، بالخصوص میرے والد، دادا، نانا، ماموں، پھپھیاں، پھپھا، خاندان کے رشتہ داروں میں سے جتنے بھی انتقال کر گئے، اوپری نسل تک جتنے بھی ددیال اور ننیال میں صاحب ایمان گزرے، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔